اس نے نوٹوں سے بھرا بریف کیس اپنے ہاتھ میں پکڑا اور جہاز کا پچھلا دروازہ کھلتے ہی جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 50 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا اس ایک آدمی کو پکڑ نہیں پائی؟ کہانی 24 نومبر 1971 سے شروع ہوتی ہے جب ایک ڈین کوپر نامی آدمی پورٹلینڈ اوریگون سے سیاٹل جانے والی پرواز کی ٹکٹ خریدتا ہے۔ ڈین کوپر بزنس مین کے حلیے میں کالے چشمے لگائے ایک عام آدمی کی طرح پلین بورڈ کرتا ہے۔ وہ جہاز کے پچھلے حصے میں نشست پر بیٹھتا ہے اور اپنی ڈرنک کا آرڈر دیتا ہے۔ جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہوتا ہے کہ تب ہی کوپر ایک نوٹ ایئر ہوسٹس کو پکڑاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ایکسکیوز می میم آئی ہیو اے بومب، کہ میرے پاس ایک بومب ہے۔ وہ اپنا بریف کیس اسے کھول کر دکھاتا ہے جس میں بظاہر بومب ہوتا ہے۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس کی شرطیں نہ مانی گئیں تو وہ جہاز کو اڑا دے گا۔ ایئر ہوسٹس کیپٹن کو اس آدمی کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور پائلٹ کنٹرول ٹاور کو بتاتا ہے کہ پلین ہائی جیک ہو چکا ہے۔ کوپر $2 لاکھ اور 2 پیراشوٹس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ عجیب چیز یہ کہ اسے پیسے $20 کے نوٹوں میں چاہیے۔ ایئر لائن بغیر وقت ضائع کیے اس کی شرطیں پوری کرنے میں لگ جاتی ہے۔ FBI نے اس کو دینے والے تاوان کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ تمام نوٹوں کے سیریل نمبر L سے شروع ہوتے ہیں۔ تاوان ایئرپورٹ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ پلین اب اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ کوپر مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی پلین کے پاس نہ آئے۔ ایئر لائنز کا ایک امپلائی پیسے اور پیراشوٹس ایئر ہوسٹس کو دیتا ہے۔ کوپر کی ڈیمانڈز پوری ہونے پر تمام کے تمام 36 مسافروں کو ریلیز کر دیا جاتا ہے جنہیں اس ہائی جیکنگ کی کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی۔ دوستو، کوپر کا اس فلائٹ پر بیٹھنا کوئی اتفاق نہیں مانا جاتا۔ وہ اس طیارے کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔ کوپر نے پائلٹ کو 10,000 فٹ کی بلندی پر تقریباً 200 میل پر آور کی رفتار سے جہاز اڑانے کا حکم دیا۔ وہ میکسیکو جانا چاہتا تھا لیکن پائلٹ اسے کہتا ہے کہ پلین میں میکسیکو تک جانے کا فیول موجود نہیں۔ پلین کو رینو نیواڈا کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ڈین کوپر ایئر ہوسٹس کو کاکپٹ میں جانے کا کہتا ہے۔ کاکپٹ میں وارننگ لائٹ جلنے سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والی سیڑھیوں کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ ڈین کوپر نے ان آف سٹیئرز کا دروازہ کھولا اور پھر وہ ہوا جس کا سراغ آج آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی نہیں لگایا جا سکا۔ ڈین کوپر نے واشنگٹن کے قریب جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ کیبن کریو کاکپٹ سے نکل کر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر باہر چل کیا رہا ہے، لیکن انہیں کوپر کے وہاں ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کاکپٹ سے باہر ہی نہ نکلے۔ 3 گھنٹے بعد جہاز رینو میں لینڈ کرتا ہے۔ جہاز کو مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے۔ جہاز میں کوپر کا سراغ نہیں ملتا اور نہ ہی اس کو دیے گئے پیسے یا بومب۔ کوپر اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کر گیا ان میں اس کی ٹائی، اس کے پیے ہوئے سگریٹ کے بٹس اور ایک پیراشوٹ شامل تھے۔ کوپر کو ڈھونڈنے کے لیے جہاز کی رفتار، بلندی اور اس کی چھلانگ کے وقت کے مطابق کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگایا گیا اور اس علاقے میں اسے ڈھونڈنے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ یہ تلاشی ہفتوں تک جاری رہی لیکن ایجنسیاں ڈی بی کوپر کو تو کیا اس کی ہوا کو بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ آخرکار یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب وہ پیسے استعمال کرے گا تو پکڑا جا سکے گا کیونکہ سیریل نمبرز ریکارڈڈ تھے، لیکن حیران کن طور پر یہ پیسے کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے۔ تقریباً 9 سالوں کے بعد سن 1980 میں واشنگٹن کے کولمبین ریور کے ایک ساحل کے کنارے ایک بچے کو نوٹوں کی گڈیاں ملی جن کی مالیت $5,800 تھی۔ بچے کے والدین نے اداروں سے رابطہ کیا اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ ان کے سیریل نمبرز کوپر کو دیے گئے نوٹوں سے میچ کرتے ہیں۔ یہ اس کیس میں ہونے والی پہلی پیش رفت تھی۔ FBI کا یہ اندازہ تھا کہ کوپر کا تعلق ملٹری سے ہے کیونکہ اسے پیراشوٹس کا کافی علم تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد سالوں تک کوپر کی شکل کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ صرف پہلے 5 سالوں میں ہی 800 سسپیکٹس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا لیکن کوپر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ بات کافی لوگوں کے لیے دلچسپ ہے کہ $2 لاکھ کا تاوان لینے کے باوجود اس نے پیسوں کو کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن اسی بات سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کوپر شاید زندہ نہیں بچ پایا۔ ڈین کوپر پر کی گئی انویسٹیگیشن FBI کی سب سے طویل اور مشکل انویسٹیگیشنز میں سے ایک ہے۔
یہ انسولوڈ مسٹری لوگوں کو کافی دلچسپ معلوم رہی ہے اور ڈین کوپر کو کسی لیجنڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس پر کئی کتابیں اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ 1971 میں ہونے والا یہ واقعہ امریکہ میں تاوان کے لیے ہونے والی پہلی پلین ہائی جیکنگ تھی، جس کی مسٹری کو آدھی صدی گزر جانے کے باوجود بھی سولو نہیں کیا جا سکا۔